محترم رائے صاحب جناب، قیام پاکستان بہت ہی کٹھن اور مشکل حالات میں ہوا. ہمیں فوری طور پر کچھ مسائل درپیش تھے. ابتدائی سالوں میں بہت مشکلات تھیں. اس کے باوجود ہماری اچیومنٹس ان ابتدائی سالوں میں بہت اچھی تھی. کیا وہ جنریشنز بہت اعلیٰ تھیں، کمیٹڈ تھیں، جنہوں نے قائد اعظم اور اقبال سے تربیت پائی ہوئی تھی؟ کیا مسائل تھے؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. دونوں باتیں تھیں. جی، ایک تو دیکھیے ان کی تربیت بڑی زبردست تھی، اور دوسرا انہوں نے قربانی دے کے وہ چیز حاصل کی. دیکھیں نا، ایک ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کو 10 مربع مل گئی ہمیں تو مل گئے بالکل، اور ایک ہے کہ آپ نے کما کے 10 مربع لیے. تو فرق ہے نا، فرق ہے بالکل. یہ گاڑیوں کو آپ دیکھیں چین کراتے پھرتے لڑکے، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے خود نہیں خریدی ابا جی کی ہے اور خود خریدنے والا اس طرح نہیں کرتا. تو بہت بڑی قربانیاں ہیں. وہ ابھی بھی آپ تصویریں دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں جیسے غزہ کی تصویریں ہم نہیں دیکھ سکتے. صحیح بات، وہ تصویریں نہیں دیکھی جاتی. وہ نہیں دیکھی جاتی. مطلب بیل کے اوپر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے کوئی نہیں ہے، پاؤں میں لوگوں کے جوتے کوئی نہیں ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا مطلب بہت مشکل کام. آج ہم تصور بھی کریں تو پتہ چل جائے گا. یہ ہجرت جو ہوئی ہے نا، جیسے مکہ سے مدینہ، سبحان اللہ، بالکل اسی کو ریپلیکیٹ کیا گیا دوبارہ سے. اچھا، آگے وہی بہت ہی کمال کی انہوں نے بات کی ہے کہ پتہ ہی کو نہیں پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا. اچھا دیکھیں نا، پوری ٹرینیں جو حالات ہوئے، لوگوں کے قتل ہو گئے، عورتیں اغوا ہو گئیں. ٹرین آئی ہے جی، ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے تو اس میں کوئی ایک زندہ نہیں ہے. اچھا، وہ مطلب ایسی قربانیاں جن کا ہم تصور بھی نہیں. ہماری بہنوں بیٹیوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائیں. لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ فارن آفس کی میں پڑھ رہا تھا، فارن آفس میں پورے دفتر خارجہ میں ایک ٹائپ رائٹر تھا جس سے سارا کام چلتا. اللہ اکبر. یہ جو کامن پینز، اور ابھی تو ہمیں کانٹے لگاتے تھے، کانٹے، یہ بالکل یہ کیکر کے کانٹے لگا کے. لیکن وہ ساری دن بیٹھ کے انہوں نے دن رات محنت کر کے، دیکھیں نا، پاکستان شروع کے سالوں میں آئین بنانا ہے، لوٹے پٹے ملینز میں لوگ ہیں، آباد کرنا ہے. اچھا، یہ جاتے ہوئے یا تو ساری اس طرح کی تقسیم ہوئی کہ زیادہ تر اسلحے کی فیکٹریاں اور ساری انڈیا میں آ گئی. اگر جو بچ گئیں، یہ جاتے ہوئے ہندو ساری توڑ پھوڑ کر کے گئے کہ ان کے کام تو نہیں آنے چاہیے. مطلب میڈیکل کے جو انسٹرومنٹس ہیں نا ہاسپٹلز کے اندر، وہ تک یہ توڑ کے گئے. اللہ اکبر. اگر آپ نے گھٹیا ترین کوئی قوم دیکھنی ہے نا، یعنی میں یہ غصے میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی ریسرچ کی بات، تاریخی حقائق ہیں. میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ یہ ہندو جو ہے نا بڑے بزدل ہوتے تھے، اور اگر سانپ آتا تھا نا، یہ کہتے تھے کسی مسلے کو بلائے، یعنی مسلمان کو. اور میں کہ ابا جی وہ بڑے سمجھدار تھے. وہ کہتے تھے سانپ مرے تو بھی دشمن، مسلمان مرے تو بھی دشمن. میں نے کہا میڈیا والے کو یہ سانپ ہم جا کے مارتے ہیں. They were very cunning. اچھا رائے صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ان ہندوؤں نے گلستان سعدی پڑھی ہوئی تھی. سعدی نے گلستان میں لکھا ہے کہ سانپ کا سر اپنے دشمن کے ہاتھوں کو چلواؤ. بس وہ ہمیں دشمن ہی سمجھتے تھے. لیکن دیکھیں نا، ہم نے ہر سطح پہ کوشش کی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے مسائل پہ قابو پانا، ریسورسز کوئی نہ ہونا، اور دیکھیں بہت بڑا دھچکا ہمیں ملا کہ قائد اعظم 1 سال. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ کر کے آئین بھی بنا لیا، مہاجرین کی آبادکاری بھی ہو گئی، ڈیمز اس دور میں بنے، ایگریکلچر کا کوئی سیٹ اپ بنا، اور مطلب پاکستان بالکل اس طرح سے. ہماری خارجہ پالیسی بھی بہت اچھی تھی. خارجہ پالیسی آپ دیکھیں. پھر ہمارے یہ جو 5 سالہ منصوبے ہیں ترقی کے جو تھے، ساؤتھ کوریا نے ہم سے بالکل ڈاکٹر محبوب اللہ کا کاپی کر کے لے گئے. یہ بے شمار ایئر لائنز ہیں جو پاکستان کی پیداوار ہے، وہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پھر ہم پہلے کو 30-40 سال کے بعد، خاص طور پہ 71 کے بعد، اس کو ہم اس طرح سے نہیں سنبھال پائے. ہاں، پاکستان نے چند شعبوں میں کمال حاصل کیا. مثلا دیکھیں نا، پاکستان اس وقت ہمارے 57 اسلامی ملک ہے، اور بڑے بڑے چیتے قسم کے ملک ہیں. سعودی عرب کا دیکھیں نا، شاید ایک مطلب صوبے کا تیل اتنا نہ ہو. ہمارے ریسورسز اس طرح کے نہیں ہیں. ہماری ابھی تک کوئی نکلا نہیں ہے اس طرح کا کوئی گولڈ یا ڈائمنڈز یا عوام کا تو نکلا تیل. ہاں، تو اس میں دیکھیں کہ مطلب بڑے بڑے طاقتور، لیبیا، باقی UAE کو دیکھ لیں، عراق، کویت، ایران. لیکن اگر ایٹم بم بنا سکا ہے تو صرف پاکستان نے بنایا. مطلب یہ پھر کوئی آسان نہیں ہے. بے شک ہماری ایک ڈاکٹر صاحب فیلئر ہے ایز اے پاکستانی قوم، اور وہی ہے ایز اے مسلمز، کہ ہم اپنی اچھی باتیں ہائی لائٹ ہی نہیں کر پائے. مطلب جو گولڈ میڈل ہم نے لیا وہ بھی بتا نہیں سکے. ٹھیک ہے نا جی. اب کسی شہری سے آپ بات کریں، جی حکومت تو کچھ نہیں کرتی، جی پاکستان نے تو کچھ ہمیں دیا ہی نہیں ہے. بھائی 6-7 ہزار بندہ، یہ ناشکری ہے جی. نہیں، میں عرض کرتا ہوں 6-7 ہزار بندہ ہر ہاسپٹل میں صبح جاتا ہے. بالکل. اور وہ ماشاءاللہ جتنے صاف ستھرے ہم ہیں، پسینے کی بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ڈاکٹرز بچے بچیاں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. لیکن اگر 10 روپے کی دوائی لینی پڑے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. جب سامنے پارک ہے، ہم تو ادھر ہی رہتے ہیں، یہ ریس کورس میں. اچھا، پھر وہ ماشاءاللہ پارک میں ہم عوام جاتے ہیں، پارک کا ستیہ ناش کرتے ہیں، اربوں کی یہ پراپرٹی ہے. اچھا، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، 1112 آپ کی آتی ہے، 7 منٹ کے اندر پہنچتی ہے.
تو یہ مطلب ہے پاکستان کی جو ہماری اچیومنٹس ہیں نا وہ ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور آج کے دن تو زیادہ کرنی چاہیے. بہت خوب.